سب سے دلچسپ تقریر جناب سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ہے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور وہ اس حیثیت میں وہ اندرون اور بیرون ملک متعدد اداروں سے منسلک رہ چکے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں وہ سیاست میں فعال ہیں اور مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما ہونے کی حیثیت سے وہ کامرس، صنعتوں، سرمایہ کاری، فائنانس اور ریونیو کے انچارج وزیر رہ چکے ہیں۔ خارجہ امور میں اگر ان کا کوئی تجربہ ہے تو وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مذاکرات تک محدود ہے۔ ان کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے بااعتماد ساتھی ہیں۔ کیونکہ ان کا خارجہ امور میں کوئی زیادہ تجربہ تو موجود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا پس منظر ہے، اس لیے ان کی مدد کے لیے جلیل عباس جیلانی اور طارق فاطمی کو بتدریج مشیر خزانہ اور معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے۔ جلیل عباس جیلانی قبل ازیں نگران حکومت میں وزیر خارجہ اور اس سے قبل سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی سفیر رہ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں خارجہ امور کا وسیع تجربہ ہے۔ ان کے مقابلے میں طارق فاطمی 2016 میں مبینہ طور پر ڈان لیگ میں ملوث سمجھے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو مقدرہ طور پر دوریاں پیدا ہو گئیں اور نتیجتاً نواز شریف کو نہ صرف وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا بلکہ سیاست میں بھی عمر بھر کے لیے ان کو نااہل بھی قرار دیا گیا۔ طارق فاطمی ایک کیریئر ڈپلومیٹ کی حیثیت سے ماسکو میں پاکستانی مشن میں بلکہ خدمات سر انجام دینے کے علاوہ امریکہ اور یورپی یونین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایک کتاب کے مصنف ہونے کے علاوہ طارق فاطمی قومی، علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر اور تجزیے کے سبب نواز شریف نے انہیں 2013 اور 2017 کی حکومت کے دوران خارجہ امور پر مشیر مقرر کیا تھا۔ نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ پاکستان کے ارد گرد جو ممالک واقع ہیں ان سے باہمی تعلقات میں بنیادی تبدیلیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے پیش نظر پاکستان کو ایک دور اندیشانہ سوچ اور جرأت مندانہ فیصلوں پر مبنی خارجہ پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر وزارت خارجہ ان کے حوالے کرنے سے جو تاثر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت کی ترجیحات میں فی الحال خارجہ پالیسی خصوصاً مشرق اور مغرب میں دو بڑے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلق میں کسی بڑے بریک تھرو کا منصوبہ شامل نہیں ہے۔ اس کے بجائے سارا فوکس جو ہے وہ قومی معیشت میں استحکام لانے پر ہے۔ ماضی کے برعکس اسحاق ڈار کی جگہ ایک بینکر اورنگزیب خان کی وفاقی وزیر خزانہ کی تقریر اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالنے سے قبل اورنگزیب خان ایک بڑے ملکی بینک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ ان کے اس تجربے خصوصاً بینکنگ سیکٹر میں شاندار کارکردگی کی پیش نظر خزانے کے اہم محکمے کا چار دیا گیا ہے۔ ان کی تقریر کو نہ صرف IMF کے بلکہ پاکستان کے صنعت اور کاروباری حلقوں میں بھی پسند کیا گیا ہے۔ ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ معاشی مسائل کے لیے وہ نسخے آزمائیں گے جس کو IMF اب تک تجویز کرتا رہا ہے اور جو پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔ وزارات کا چارج سنبھالنے کے بعد میڈیا کے ساتھ پہلی گفتگو میں انہوں نے کہا، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مجوزہ حکمت عملی اور جن خط و خال کا ذکر کیا گیا ہے ان کے مطابق وہ IMF کے ساتھ حجم سے پہلے بڑا طویل المیعاد معاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کسی مریض کا بخار کم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کیا جاتا ہے اور اگر اس کا بخار نہ اترے تو اس کو زیادہ طاقتور اینٹی بائیوٹک کھلایا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنانے کے لیے جن اقدامات کا ذکر کیا ہے ان میں ہمارے ملکی اور غیر ملکی مالی ذرائع پر انحصار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے اپنے سیاسی مضمرات ہیں اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم معاشی استحکام کی خاطر خود مختاری کا سودا تو نہیں کر رہے۔ معاشی ماہرین کی رائے میں پاکستانی معیشت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے
کہ اسے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں۔ معاشی بحالی کے پروگرام کا دوسرا نقطہ عوام پر ٹیکس کے بوجھ میں دھماکہ خیز اضافہ ہے، جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ حکومت معاشی پالیسیوں میں وہی رائے اپنائے گی جو اس سے قبل نگران حکومت نے اختیار کی تھی، اور یہ بعض حلقوں کی رائے میں جس طرح نگران سیٹ اپ تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ بھی ان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہی سیٹ اپ ہے۔ اور ایک بات جو اور نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے سیاسی گلشن میں ابھی دیداور پیدا ہونے والا ہے۔ عمران خان کے سیاسی گلشن میں جلد ہی دیداور پیدا ہوگا۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اور عمران خان کے جو سیاسی پرندے ہیں، عمران خان کے سیاسی پرندے جو فرار ہو چکے ہیں، وہ اب واپسی کا رخ کریں گے۔ وہ جو سیاسی پرندے جو فرار ہو چکے تھے، وہ اب عمران خان کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، عقل کے اندھو، عمران خان کے کالے سیاسی تتر ابھی زندہ ہیں جو نا یقین کرنے والے کرتب دکھا سکتے ہیں۔ عمران خان کے سیاسی تتر ابھی وہ کرتب دکھائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کو مدد دینے کے بجائے یہاں سرمایہ کاری کریں گے۔ مطلب ہم جو ہر دفعہ ان دوست ممالک کے پاس دوڑتے جاتے تھے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، چند ارب ڈالرز دے کر ہماری مدد کریں، وہ اب نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے، آپ کو مفت میں بہت کھلایا پلایا، اب ہم آپ کے ساتھ مزید تعاون نہیں کر سکتے، ہم آپ کی مزید مدد نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے علاوہ کسی نے بھی پاکستان کو مفت کا پیسہ نہیں دیا۔ امریکی اچھے ہیں یا برے، انہوں نے پاکستان کو قرضے کے بجائے ہمیشہ گرانٹ دی۔ ایک امریکی کے مطابق پاکستان کو اب تک 82 ارب ڈالر امداد مل چکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فگر بڑھ چڑھ کر بیان کیا گیا ہو، لیکن کم سے کم یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد پاکستان نے پرویز مشرف، پیپلز پارٹی، نواز شریف کی تیسری حکومت تک 32 ارب ڈالرز کو لیشن سپورٹ فنڈز کے نام پر پاکستان کو جاری کیے۔ کیریلو گرام کی امداد تو اس کے علاوہ ہے جو 6 سے 8 ارب ڈالرز بنتی ہے، جو براہ راست پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے دی گئی تھی۔ باقی امداد دہشت گردی کے خلاف جنگ بندی کے لیے جاری کی جا رہی تھی۔ پاکستان اپنا بل امریکہ کو دیتا اور وہ چپ چاپ اس کی ادائیگی کر دیتا تھا، اگرچہ آڈٹ بھی ہوتا تھا اور امریکہ الزام بھی لگاتا تھا کہ بعض اخراجات کو 2-3 دفعہ بل میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن امریکہ پھر بھی پیسے دیتا رہا۔ آخر امریکہ نے وہ امداد بند کر دی، کیونکہ ہم ہر وقت یہی کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب وہ سالانہ 1.5 ارب ڈالرز بند ہو گئے تو سوال پیدا ہوا کہ اب ڈالرز کہاں سے آئیں گے، یا اب ڈالرز کہاں سے لائے جائیں گے تاکہ بجٹ خسارہ کو پورا کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کی درآمدات کم ہو رہی تھی اور برآمدات بڑھ رہی تھی۔ 2018 میں یہ درآمدات 55 سے 60 ارب ڈالر تھی، اور جس وقت عمران خان صاحب آئے تب یہ درآمدات 80 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، اور درآمدات اور ترسیلات زر ملا کر محض 60 ارب ڈالر تک اکٹھے ہو رہے تھے۔ یوں یہ 20 ارب ڈالر کا گیپ اتنا بڑا ہو گیا کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ لون لے کر بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 2018 سے پہلے یہی ہوتا رہا، جب تقریباً 50 ارب ڈالر تک برآمدات اور ترسیلات زر مبادلہ آ رہا تھا، 5 ارب ڈالر کا گیپ پروجیکٹ لون پورا ہو رہا تھا۔ لیکن جب 2018 کے بعد برآمدات 80 ارب ڈالر تک پہنچی اور تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ہم نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے پاس دوڑیں لگائی اور ان سے کیش مانگا۔ اگرچہ چین ماضی میں بھی 500 ملین ڈالر تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھواتا آیا تھا تاکہ پاکستان بالکل بیٹھ نہ جائے، اب کی دفعہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں بھی کیش مانگا گیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو چند ارب ڈالر دیے، جن پر ان دنوں ملکوں میں 3 سے 4% سود مانگا گیا اور انہیں دے دیا گیا۔ اس طرح چین نے بھی چند ارب ڈالرز ہمارے پاس رکھوا دیے، اور اب ان پر بھی سود لیا جا رہا ہے۔ یوں دوست ممالک پاکستان پر سود سے قرضہ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ اب ہم ان قرضوں پر
ڈالروں میں سود ادا کر رہے ہیں اور ہر سال اسے رول اوور کر لیتے ہیں۔ چین نے سی پیک کے نام پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس کا الگ سے قرضہ ہے۔ چینی کبھی پاکستان کو رعایتی قرضہ دیتے تھے، لیکن پھر انہیں لگا کہ اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ رعایتی قرضے دیں یا مہنگے قرضے، لہٰذا انہوں نے یہ رعایتی قرضے ختم کر کے اسے کمرشل قرضے دینے شروع کیے، جو اب تک جاری ہیں، اور ہمارے قرضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔